कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख का यकीनी तौर पर गैर मामूली दिन था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती उमूर में एजेंसीज की मुदाखलत पर असखुद नोटिस की धुआंधार समात सारे पाकिस्तान ने बराह रास्त देखी। दौरान समात जजेस में वाज़ेह इख्तिलाफ भी सामने आया। दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने वाज़ेह किया कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ताज्जुब का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें मुदाखलत के सामने एक दीवार खड़ी करनी होगी। हमें तय करना होगा कि अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। इस मामले को हल न किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 6 रुकनी बेंच के रुकन जनाब जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हमें इस नुक्ते को देखना चाहिए जो हाई कोर्ट के जजेस आ रहे हैं। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं और इंटेलिजेंस इदारे जो कुछ करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं, और जो बोल पड़ता है तो उसके साथ 6 जजेस जैसा सलूक होता है। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो जज मुदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम हाई कोर्ट्स ने मामले पर अपनी तजावीज़ भी भेज दी हैं जिन्हें कल अदालत ने पब्लिक करने का हुक्म दिया। तमाम हाई कोर्ट्स के अलावा पंजाब की 36 डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालतों ने भी अपनी मुत्तफ़क़ा तजावीज़ भेजी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील देते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई तजावीज़ में जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत खुला राज है जिसके तदारुक के लिए सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले सूदमंद साबित नहीं हुए। ताहम मौजूदा केस में उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक जामे तरीक़ेकार तय कर देगी। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ में मजीद कहा गया कि जजेस या उनके अहल खाना की फ़ोन टैपिंग, हरासाई या ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जजेस खुद ऐसा नहीं करते तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया जाए जो 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर फैसला करे। अगर हाई कोर्ट का कोई जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाए। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपनी तजावीज़ में अदालती अमूर में मुदाखलत को ओपन सीक्रेट करार दिया। कुछ जजेस ने सियासी मुकदमात में मर्दी के फैसले करवाने के लिए मुदाखलत की शिकायत की, जबकि बात न मानने की सूरत में अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासर की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिलने का इंकशाफ भी किया और कहा कि ऐसे इकदामात रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी तजावीज़ में कहा कि 6 जजेस की शिकायत की तहकीकात और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जवाब दिया जाना ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक अदालती कामों के दौरान जजों तक एग्जीक्यूटिव को बराह रास्त रसाई नहीं होनी चाहिए, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत का मामला हाई कोर्ट की सतह पर ही तौहीन अदालत की कार्रवाई के जरिए हल हो जाना चाहिए था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जजेस का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर अदालती मुदाखलत का इदारे की जानिब से जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। ताहम अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए जजेस को रियासती इदारों की पसंद या नापसंद के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस मौजूद में बात करते हैं और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक, साबिक चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल, जनाब सेनेटर फारूक एच नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो केस हमारे सामने है, जो कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो एक कंक्लूसिव इसमें एक जजमेंट देना चाहती है जिससे कि एक फायर वॉल क्रिएट हो, जिससे कि ये इंटरवेंशन जो है ये ख़त्म हो, और वो जो सीरियस इंतहाई सीरियस कंप्लेन जो पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आ रही हैं, इस पे जो अब तक की जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देख रहे हैं और ये केस किस जानिब आगे बढ़ रहा है? क्या हम एक कंक्लूसिव एक जजमेंट या ऑर्डर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से जिसमें ख़त्म तो शायद ना हो लेकिन बड़ी हद तक ये मामला जो है वो कर्टेल हो जाए, क्योंकि ख़ुद पीपल्स पार्टी जो है वो साल हा साल से इस इंटरवेंशन की बात करती रही है। मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कंप्लेंट की है। मैं समझता हूँ ये बड़े बहादुर जजेस हैं। उन्होंने जो अपने साथ उनके साथ क्या कहते हैं इंटरफेरेंस हो रही थी, उनको जो थ्रेट्स दिए जा रहे थे, उन्होंने उनको अया कर दिया है। पहले ज़माने में जो भी होता था वो बिल्कुल छुप छुपा के होता था, कोई हिम्मत नहीं करता था। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है। मैं समझता हूँ इसकी तफ्तीश होनी चाहिए
اور تفتیش کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جن کے پاس یہ مقدمہ اور بینچ کے پاس چل رہا ہے وہ اس کے اندر 3 ممبر سٹنگ ججز کی کمیشن اپوائنٹ کریں، جو خالی یہ نہ دیکھیں کہ گورنمنٹل انٹرفیئرنس ہے یا ایجنسیز کی انٹرفیئرنس ہے، یہ بھی اس پر دیکھیں کہ پرائیویٹ لوگوں کی کتنی انٹرفیئرنس ہے ججز کے اوپر اور مقدمات کے اوپر۔ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ انٹرفیئرنس، پرائیویٹ انفلوئنس چاہے وہ کسی قسم کا ہو، اس کو ختم ہونا ضروری ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے، اجازت ہو تو ایک چیز میں کلیئر کر جی پلیز ضرور اجازت ہو میں ذرا بات کر دوں۔ سپریم کورٹ مانیٹرنگ بینچز بنا دیتی ہے سیاستدانوں کے خلاف کہ ان کے مقدمات کو وہ نظر رکھے کہ یہ صحیح سبارڈینیٹ جوڈیشری صحیح چلا رہی ہے کہ نہیں چلا رہی، مگر آج تک سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے مانیٹرنگ کمیٹی بنائی یا مانیٹرنگ بینچ بنائی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہائی کورٹ کے ججز کیسے کام کر رہے ہیں یا سبارڈینیٹ جوڈیشری کے کیسے کام کر رہے ہیں، کیا یہ وقت پر آتے ہیں یا مقدمات کا صحیح فیصلہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی بڑی ضروری ہے۔ خالی ایک خط کے بیسس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ پروو ہو گیا کہ گورنمنٹل انٹرفیئرنس تھی، مگر جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جب تک کہ پرائیویٹ انفلوئنس ختم نہیں ہوگا مقدمات کے اندر۔ نائک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑی رائے یہ ہے کہ اس پورے اس انتہائی اہم کیس کے معاملے میں ایک اور بینچ کے لوگوں نے، بینچ کے ججز نے بھی سپریم کورٹ کے یہ بات کہی ہے کہ اس انتہائی اہم معاملے میں فل کورٹ بننی چاہیے، فل کورٹ اس معاملے کو سنے اور اس کے لیے چیف جسٹس جو ہے فل کورٹ تشکیل دے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک مناسب رائے ہے، ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اتنا اہم معاملہ ہے، اس میں ایک فل کورٹ بنے؟ میری پرسنل رائے ہے کہ فل کورٹ نہیں بننا چاہیے، 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کے اندر فیکچول کنٹروورسیز انوالوڈ ہیں، کس نے دھمکی دی، کس نے کیا کہتے ہیں ججز کو اپروچ کیا، کس نے ججز کو کیا کہتے ہیں مجبور کیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں، اس کے لیے فیکچول کنٹروورسی کے لیے ایویڈنس ریکارڈ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، اگر آپ فل کورٹ بنا دیں گے تو اس کی اپیل کہاں جائے گی، کیونکہ اب جو نیا لا آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ ایکٹ، اس کے اندر آرٹیکل 184 جو سو موٹو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کی اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اگر فل کورٹ بنا دیں گے تو اپیل کا حق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہی ججز کو چاہیے، اچھے ججز ہیں، محنتی ایماندار ججز ہیں، ان کو چاہیے فیصلہ کریں جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہو اور جو قوم اور جو بھی ہو، سیاست اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی سیاسی لیڈر اس کے اندر زیادتی کرتا ہے اس کو دیکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو بھی قانون بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو چیپٹر ہے آئین کا ود ریگارڈ ٹو دا اپوائنٹمنٹ آف ججز اس کو بدلنا چاہیے۔ دوسرا، سبارڈینیٹ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کو بدلنا چاہیے، اور لیجسلیشن کر کے ججز کو حفاظت دینی چاہیے تاکہ کل کلاں اگر وہ ایک بہادرانہ فیصلہ کرتے ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ نائک صاحب آپ نے یہ ایڈوائز کیا ہے، سجیسٹ کیا آپ کے رائے میں ایک 3 رکنی جو سٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ مگر آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور ان کا جو لیٹر ہے اس میں وہ کسی انکوائری کی یا کمیشن کی یا کسی اس کی بات نہیں کر رہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے کے لیے گائیڈ لائنز دی جائے۔ اچھا، جو ان کی کمپلینٹ ہے یہ آپ کے علم میں بھی ہے، سپریم کورٹ پہ بار بار یہ بات سامنے آئی ہے فرام دا بینچ، فرام دی جو بھی اس میں فریق ہے، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، تمام ہائی کورٹس نے آلموسٹ سب نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ انٹرونشن تو ہوتی ہے، مداخلت تو ہوتی ہے، یہ اداروں کی ہوتی ہے، یہ تمام باتیں، اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ اب تو بات یہ ہے کہ آگے کے لیے اس کو کیسے کیا جائے، اور اس کے لیے خود معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کا ہم نے حتمی ختم کرنا ہے اس کو۔ معزز جسٹس منصور علی شاہ جو آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک فائر وال کریٹ کرنی ہے، اور جج صاحبان کی بھی یہ رائے ہے۔ تو اس کے لیے 3 رکنی جج تو نہیں، ہمیں کمیشن نہیں چاہیے، ہمیں تو ایک سالڈ آرڈر چاہیے سپریم کورٹ سے۔ دیکھیں جی، آپ نے جو بات کی کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کا حوالہ دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو اس کے اندر پھر آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، اور جو لیٹر ہے وہ بالکل صحیح لیٹر ہے، ٹروتھ فل لیٹر ہے،
کوئی فیکچول کنٹراورسی نہیں ہے، تو مسئلے کو ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ادھر ہی ختم کر کے ان کو پارلیمان کو ایڈوائس دینی چاہیے کس طرح کی لیجسلیشن ہو، جس سے کہ دیکھیں جج کے پاس نہ تلوار ہوتی ہے نہ بندوق ہوتی ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے. اب جج کے پاس ہے خالی کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ، جس کے نیچے وہ اپنی کیا کہتے ہیں پاور جو ہے، جو اپنے فیصلہ جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کراتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ کو چینج کرنا پڑے گا، اس کو اور سالیڈیفائی کرنا پڑے گا، اس کی ڈیفینیشنز کو چینج کرنا پڑے گا، کیا چیز کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور کیا چیز نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی فائر وال ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی ہے. اس فائر وال کو اور مضبوط کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں کوئی بھی انٹرفیئرنس کرے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹل ہو، اس کی روک تھام ہو سکے. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ایک آرڈر آ جائے، اور آرڈر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے، سپریم کورٹ ایڈوائز کرے پارلیمنٹ کو کہ وہ ان لائنز پہ اس چیز کو، اس میں لیجسلیشن لائیں، اس میں قوانین بنے، اور اس کے ذریعے وہ فائر وال بن جائے جو جسٹس منصور علی شاہ اور دوسری معزز جو اسی بینچ کے اراکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا، بات تو یہ ہے کہ آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ انٹرونشن ہوتی ہے اور انٹرفیرنس ہوتی ہے، تھرو آؤٹ ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے. اسی لیے تو اب آپ نے جیسے جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں، بظاہر تو اب یہی نتیجہ ہونا چاہیے. میں نے تو کامران صاحب، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے 8 سال کیسز چلائیں. جی میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ کتنی انٹرفیئرنس تھی جوڈیشری کے اوپر ان مقدمات کے اندر. اور یہ زرداری صاحب کی ہمت تھی، ہی از اے ویری بریو مین، کہ انہوں نے 8 سال جیل کاٹی اور ان تمام مقدمات کو فیس کیا، اور کسی ایک مقدمات کے اندر بھی ان کو سزا نہیں ہو سکی اور ہر کیس میں وہ بری ہوئے. مگر انٹرفیئرنس اتنی زیادہ تھی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پوری میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں. مگر یہ پاسٹ کی بات ہے. اگر اب جیسے آپ نے شاہ صاحب نے بھی فرمایا، جسٹس شاہ نے فرمایا، ایک فائر وال ہو، دیکھیں نا ان کے پاس نہ تلوار ہے نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے. اس کے لیے آپ کو قوانین ایسے بنانے پڑیں گے اور جس سے کہ خالی ججز کی پروٹیکشن نہ ہو، ججز بھی پرائیویٹ لوگوں سے ملاقات نہ کر سکے اور کوئی ایسا حرکت نہ کر سکے کہ پرائیویٹ آدمی بھی اگر اس کو پتہ چلے ثبوت کے ساتھ کہ کسی جج نے کوئی ایسی حرکت کی ہے پرائیویٹ مقدمات کے اندر، تو وہ اس چیز کو آگے لے سکے. خالی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مانیٹرنگ کمیٹیز بنانی چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو فار دا ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو مانیٹرنگ کمیٹی بنانی چاہیے فار دا سبارڈینیٹ جوڈیشری، تاکہ لوگ ان کے پاس کمپلینٹ جینوئن کر سکیں، اور اگر وہ نان جینوئن ہو، نان بونافائیڈ ہو، تو اس آدمی کو سزا ہو. مگر جزا اور سزا ان چیزوں کا تعین کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ جج کے خلاف ہو چاہے جج کے فیور میں ہو. مگر اب ون سائیڈڈ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے، ون سائیڈڈ قوانین نہیں بننے چاہیے. بہت نوازش، بہت بہت شکریہ